فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو، دین اور اسلام کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، یعنی کہ کلام اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کو اللہ نے ایسے محفوظ کیا ہے جیسے سیپ کے اندر موتی محفوظ ہوتا ہے. جب وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیتوں پر PIL داخل کیا اور نعوذ باللہ ان آیتوں کو قرآن پاک سے خارج کرنے کی اپیل کی، تو تمام مسلمان، کیا دیوبندی، کیا بریلی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، تمام لوگوں نے مل کر اس کا احتجاج کیا اور وسیم رضوی پر لعن طعن کیا. تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. قیامت تک قرآن کریم کا نہ ایک حرف کم ہوگا نہ ایک حرف زیادہ ہوگا. لیکن اب دوسری طرف حدیث ہے. حدیث کے بارے میں ہم امت مسلمہ بہت بے احتیاطی سے کام لے رہے ہیں اور موضوع روایت اور من گھڑت روایت کو ایسے بے دھڑک بیان کرتے ہیں جیسے کہ مستند روایت ہو. تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دوستوں بزرگوں میری اور آپ کی ہے. ہم جانے انجانے میں موضوع روایتوں کو اور من گھڑت روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جنت والے اعمال کر رہے ہیں، لیکن نہیں دوستو، ہم جنت والے اعمال نہیں بلکہ ہم جہنم والے اعمال کر رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جو بات میں نے نہ کہی ہو اور اس بات کو میری طرف اگر کوئی منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آؤ دوستو یہ مل کر عہد کریں کہ ہم موضوع روایت اور من گھڑت روایت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل الہدایہ پر ایک چھوٹی سی پہل کی ہے. آپ حضرات بھی اس کا حصہ بنیں، میرے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، خود بھی موضوع حدیث سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. وما علینا الا البلاغ.